وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑی دوپہر کی بات ہے جب سورج آہستہ آہستہ آسمان پر چڑھ رہا تھا۔ ہر طرف لوگ اپنے کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں ایک مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑتے ہیں۔ آج بھی مکہ کے کسی بازار میں تماشا دکھایا جاتا ہے، ڈول بج رہی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جشن کا سما ہے۔ لوگ رنگ برنگ جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر ہے۔ ایسے میں مجمع کے لوگوں کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے۔ معصوم صورت اور وہ خوبصورت شخص زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر ہے۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ اسی سولے پر لٹا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کی شادیاں سے بجی رہی تھی کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتائیے، پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امن مانگے گا یا مال و دولت مانگے گا، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی خواہش نہیں ہے، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ قیدی کو مہلت دی گئی۔ قیدی نے وہیں پر کپڑا بچھایا اور قبل روح ہو کر خشوع اور وضو کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ نماز مکمل کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے نماز میں زیادہ وقت اس لیے صرف نہیں کیا، لیکن پھر تم سمجھتے ہیں کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑے دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا الہی، ہم نے تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق کو ہمارے حق کی خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند بدعا کی کہ یا رب، ان لوگوں میں کسی کو باقی نہ چھوڑو۔ اس کے بعد قیدی نے پندہ گلے میں ڈال دیا اور اسی موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دے دیا کہ تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے بیوی بچے کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹا دیا جائے۔ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سنتا ہی کہ ظالموں نے سولی کا رسی کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر اس قیدی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور دعا کی یا اللہ، ان کی خبر ہادی اور برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی جائے۔ لہٰذا دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلا، وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت باندھ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبرائیل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ یہ شہید راہ حق قبیلہ اوس کے چشم چراغ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مدینہ کے ان خوش نصیب ہستیوں میں تھے جنہیں ہجرت کے بعد اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں بھی آپ کا نام شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم بھیج دیا۔ یہی آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بدکاری کا مظاہرہ کیا وہ کلی شیطانی اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی سولی سے اتار لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کی زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا تھا۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الہانہ محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے
جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔